علیکم ناظرین، آج ہم سورہ التکویر کے بارے میں جانیں گے۔ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کرہ میں تبدیلی ہونا۔ قرآن کا 18واں باب سورہ ہے جس میں 29 آیات ہیں۔ یہ قیامت کے آنے کی نشانیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ آیات تکویر، انفطار اور انشقاق پڑھے۔ امام احمد نے ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کے دن اس طرح دیکھنا چاہتا ہے جیسے وہ اس آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو اسے یہ پڑھنا چاہیے: سورج کو ورات التکویر، اور جب آسمان پھٹ جائے گا الافطار، اور جب آسمان پھٹ جائے گا الانشقاق۔ عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا: جب سورج گول ہو جائے۔ ناظرین، عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر میں یہ پڑھتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: سورج لپیٹ دیا جاتا ہے اندھیرے میں۔ عمر حریث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا: بس میں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں، وہ جو چلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہیں جھکا جب تک کہ وہ سجدہ پورا نہ کر لے۔ عمر بن حریث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن رہا ہوں جو صبح کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے: بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، اور وہ چلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ فجر میں قرات کر رہے تھے، گویا میں آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سن رہا تھا: بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، وہ جو چلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا، اے ابو عائشہ، مسروق کی کنیت 3 چیزیں ہیں، جس نے ان میں سے ایک کی بھی تصدیق کی اس نے سب سے بڑی بات گھڑ لی: اللہ پر جھوٹ بولا۔ میں نے پوچھا کہ وہ تھے؟ انہوں نے کہا، جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا۔ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا لیکن پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، امی جان، تھوڑا انتظار کرو اور جلدی نہ کرو، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا؟ اور واقعی اس نے اسے صاف افق پر دیکھا اور اس نے اسے دوسرے نزول میں دیکھا۔ انہوں نے کہا، میں اس امت میں سے پہلی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، بے شک وہ جبرائیل ہیں، میں نے اسے اس کی اصل شکل میں کبھی نہیں دیکھا جس میں وہ پیدا کیا گیا تھا، سوائے ان 2 مواقعوں کے جن کی طرف یہ آیات اشارہ کرتی ہیں۔ میں نے اسے آسمان سے اترتے اور اپنی جسمانی ساخت کی عظمت سے آسمان سے زمین پر پھرتے دیکھا۔ اس نے کہا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ آنکھیں اس کو نہیں سمجھتیں بلکہ وہ سب بصارت کو سمجھتا ہے، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مزید فرمایا، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے سوائے وحی کے یا پیچھے سے ایک رسول بھیجتا ہے کہ اس کی اجازت سے وہ چاہتا ہے کہ ظاہر کرے، بے شک وہ بہت بلند اور حکیم ہے۔ انہوں نے کہا، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ میں سے کوئی چیز چھپائی ہے، اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور وہ نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، علقامہ اور الاسود کہتے ہیں، ایک آدمی اپنے ابن مسعود کے پاس آیا، فرمایا، میں مفصل صورتیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں، آپ اسے جلدی سے پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ کوئی آیت شعر جلدی سے پڑھا جاتا ہے، یا جیسے سوکھی کھجوریں درخت سے گر جاتی ہیں۔ وہ مثلاً ایک رکعت میں سورہ نجم، سورہ الرحمن، ایک رکعت میں سورہ الاقترابات الحقاقہ ایک رکعت میں، اور سورہ الطور، الذاریات ایک رکعت میں، اور سورہ الواقعہ اور نون ایک رکعت میں، سورہ المعراج اور نزعات ایک رکعت میں، سورہ مطففین اور ابسا ایک رکعت میں، سورہ المدثر اور مزمل ایک رکعت میں، سورہ المطففین، انسان اور القیامہ ایک رکعت میں، اور ایک رکعت میں سورہ نبا اور المرسلات، اور سورہ دخان اور التکویر ایک رکعت میں۔
ابو داؤد نے کہا یہ خود ابن مسعود کی ترتیب ہے۔ ناظرین، اگر کسی شک ہے کہ جادو ہوا ہے اور جاننا چاہتا ہو کہ جادو کس جگہ پر دفن کیا گیا ہے اور کس طریقے سے کیا گیا ہے، یہ سورت کی 21 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لیں۔ اللہ سے دعا مانگتے وقت یہ ضرور کہیں کہ مجھ پر واقعی ہی جادو ہے یا نہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ یا ناظرین، بعض اوقات ہم نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں جن کو عام طور پر لوگ جادو ٹونا سمجھ لیتے ہیں، اس لیے یہ دعا میں ضرور شامل کریں کہ ایک تو مجھے اشارہ دے دیا جائے کہ کیا واقعی ہی جادو ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ جادو کہاں سے ہوا ہے، کیسے ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ تو 21 مرتبہ یہ صورت پڑھ کر اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کر خود پر دم کر کر سو جائیں۔ 7 دن تک یہ عمل کریں۔ اگر 7 دن میں کام نہیں ہوتا تو 2 ہفتے اور پھر 3 ہفتے۔ 21 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور مل جائے گا۔ اگر ظالم حکمران ہے اور آپ کو اس کے آگے پیش ہونا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسان میری بات نہیں سننے والا، یا آفس میں کوئی ایسی جگہ آپ کو پیش ہونا ہے جہاں پہ آپ کو اپنی صفائی پیش کرنی ہے، یا آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنی بات صحیح طریقے سے واضح کر سکیں، تو 7 مرتبہ اس صورت کی تلاوت کر کے سینے پر دم کر لیں اور آتے ہوئے راستے میں یا کوی اور یا قادرو پڑھتے ہوئے آفس جائیں۔ آفس ہو یا عدالت، اللہ کے حکم سے آپ کا کلام اگلے کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشت پیدا کر دے انشاءاللہ۔ اگر ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ روتا ہے اسی مرض کی وجہ سے، یا یوں ہی رو رہا ہو، یا کوئی درد یا تکلیف ہو اور باوجود علاج اس کو آرام نہ مل رہا ہو، تو اس صورت کو 3 مرتبہ تلاوت کر کے بچے کو کانوں میں 3 پھونکے ماریں اور بدن پر دم کر دیں۔ 11 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ جو مرض ہوگا ضرور حل ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا رونا بھی بند ہو جائے گا۔